استعمال की। उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपना 10 साल अपना इक़्तिदार लंबा करूंगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निज़ाम शुरू किया, और जब ये इस किस्म की चीज़ आप जुल्म करते हैं, उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। अब आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहाँ पे 10 साल बैठेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, आप उस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले जमहूरियत, पहले आपने 9 मई किया जो फॉल्स फ्लैग था, ताकि आप पीटीआई को उस बहाने से मुकम्मल तौर पे क्रश कर दें। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया। अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके और आपने दे दिया जो दूसरी लोग थे, जो सजाशुदा लोग थे, उनको आपने ये दे दिया। फिर दूसरा आपने ये किया कि जो क्या था, हाँ हाँ, फिर आपने ये किया कि जो जजेस थे, आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा। जजेस को कंट्रोल करने के लिए आप 26वीं अमेंडमेंट में लेकर आए। उस अमेंडमेंट से आपने जजेस को एक सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया, उनको आपने कंट्रोल में ले आए। तीसरा आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे आपने कंट्रोल में ले आए। और बड़े साल लगे थे कि हमारी मीडिया आज़ाद हुई, बड़े साल लगे थे कि जमहूरियत अपने आप को इवॉल्व कर रही थी, और बड़े साल जब से पाकिस्तान बना है कि जुडिशरी भी अपने आप को इवॉल्व कर रही थी। तो आपने ये तीनों चीज़ों को इस वक्त आपने बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर दिया है, आपने जमहूरियत को ख़त्म कर दिया है, और आपने जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म की आपने दास्तानें इस वक्त खुली हुई हैं जब से 9 मई हुआ है, वो तो आज सबके सामने है। चौथी चीज़ इसमें जो हुआ है पाकिस्तान में, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है, जो पूरी पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात से कम हो गई है। उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि आपकी जो 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आपने जो अब तक का जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, आपने 3 साल में इस हुकूमत ने उतना ही कर्जा पाकिस्तानियों को, उतने ही कर्जा डबल करके, मैं क्या मैं 47 बिलियन था पहले, अब कोई 90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। और हाँ, और इसके बाद जो जो एक बहुत अहम पॉइंट है वो अफगानिस्तान का है। उन्होंने फिर से, मैं ये चौथी पांचवी दफा ये कह के भेजा है, उन्होंने कहा कि देखें, जैसी आप इक़्तिदार में जब आप चीफ बने हैं, सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को के खिलाफ धमकियां दी हैं उनको। उसके बाद आपने जो यहाँ अफगानी थे उनको धक्के दे के तकरीबन पाकिस्तान से उनको निकाला गया है। उनके बच्चे, वो 3-3 नस्लों से यहाँ बैठे थे, उनको निकाला गया। फिर ना आपने वहाँ बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और आप जो बाहर लॉबीज हैं जो एंटी तालिबान हैं, आप उनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये बाहर की लॉबीज जो एंटी तालिबान है या जो बाहर इंटरनेशनल लोग हैं, उनको बैकफुट पे डालने के लिए कि मैं ही हूँ जो इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला करूंगा। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक मैंने प्रिडिक्शन मैंने की थी इलेक्शन से पहले, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है और लोगों को आपने घरों में घुस के कितनी आपने वहां पे लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने प्रिडिक्ट किया था कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। और आपको पता है कि वो बात सही हुई 8 फरवरी को।
اب میں اگلی پریڈکشن آپ کو کر کے دینا چاہتا ہوں. اگلی یہ ہے کہ اب وہ وقت بڑی جلدی سے آ گیا ہے اور آ رہا ہے جس وقت پاکستان میں ان ساری وجوہات کی وجہ سے، اس ظلم کے نظام کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، اور جو آپ کے لوگ جو ناانصافی کی وجہ سے اب حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ پاکستان میں وہی حال ہوگا جو سری لنکا میں ہوا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور جو اب تھوڑے دن پہلے نیپال میں ہوا ہے. اور پاکستان کی حالات بہت تیزی سے ان وجوہات کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، لوگوں کا ووٹ چوری کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے بہت تیزی سے حالات اس طرف جا رہے ہیں. آخری پیغام عمران خان نے اپنی پارٹی قیادت کو دیا ہے، اور عمران خان نے اپنی قیادت کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، آپ پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ عمران خان نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کی جو نے سارے لیگل راستے اپنائے، ہم نے کبھی انتشار نہیں کیا، ہم نے لیگل راستے سے اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لیے ہم گئے کورٹس کے اندر، ہم نے وہ والا راستہ اختیار کیا جو لا کے اندر تھا. لیکن اور ہماری پی ٹی آئی پارٹی نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ کلیبریشن کریں، کیا کریں، ہاں اچھی طرح عاصم منیر کے ساتھ چلیں، آپ حکومت کے ساتھ چلیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں آپ کے. لیکن وہ ٹائم اس وقت اب وہ نہیں رہا. ہاں اس کے بعد آپ کے یہ کرنے کے باوجود فسطائیت بڑھتی گئی، ظلم بڑھتا گیا. آپ کی سیٹیں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ روز آپ کو 10-10 سال کی قید دے رہے ہیں. تھوڑا سا بات ہوتی ہے آپ کو نااہل کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں، آپ کو نااہل کر دیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ پاکستان جو آپ کے ووٹرز ہیں، یہ ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ صحیح اپوزیشن کریں. آپ ان لوگوں سے ڈرے نہ، کیونکہ آپ جتنا ڈریں گے یہ آپ کو اور کرش کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مرضی آپ کولیبریٹ کر لیں، کوآپریٹ کر لیں، آپ لوگوں کو یہ مزید کرش کرتے جا رہے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا، عمران خان نے کہا کہ آپ کی اس وقت کیا کہا آپ، ہاں جس نے نہیں کیا، جس نے اپوزیشن صحیح نہیں کی، تو اس وقت آپ اپنی سیاسی قبریں اس وقت تیار ہو رہی ہیں. اگر آپ نے صحیح اپوزیشن نہ کی تو سیاسی قبر اس لیے تیار ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ ان کی لیڈرشپ لوگوں کو لیڈ کریں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور آخری پوائنٹ ان کا اخلاقیات پہ تھا. انہوں نے کہا جو اخلاقیات، جو سب سے بڑی چیز تباہ ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے 2-3 سال میں، وہ اخلاقیات ہے. پاکستان میں ہم ایک اسلامی ملک ہیں، ہماری ایک اسلامی طرز ہے جس کے اندر جنگ کے اندر بھی ہماری سنت ہے، اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے جنگ کے اندر بھی عورتوں، بچوں کو اور بزرگوں کو آپ نے بالکل جنگ میں بھی نہیں آپ ان کے اوپر نہ ظلم کر سکتے ہیں، نہ ان کو جنگ کا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے گھروں کو توڑا گیا ہے، اس کے اندر عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، آپ نے سڑکوں پہ عورتوں کو گھسیٹا ہے، آپ نے بزرگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا ہے. اور یہ جنگ میں بھی جو چیز نہیں ہوتی، جو دشمن کو بھی آپ دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، یہ آج آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور آپ نے اخلاقیات کا کیا پاکستان میں حالات رہیں گے جب آپ جرم جن کو کنوکشنز ہوئی ہوئی ہیں، جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس چوری شدہ مینڈیٹ بھی ہے اور پاکستان کے اوپر ان کے اقتدار کی کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کا کیا پیچھے ان کے اوپر کس قسم کے کیسز تھے اور کس قسم کے منی لانڈرنگ کے کیس، ان کو
آپ نے اقتدار میں بٹھایا. جب آپ وہ اقتدار میں بیٹھیں گے تو پاکستان کی اخلاقیات بھی آپ ختم کر رہے ہیں. کیونکہ جب عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا, کہتے جیسے ہماری پی ٹی آئی کی جو سپورٹ کرتی تھی ان عورتوں کے ساتھ ہوا, جیسے بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے, جیسے میری فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اس کا آپ یہ اگزامپل لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھو گے تو یہ دیکھو ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے. اور کسی کی, اور یہ بھی کہا کہ کسی کی بیوی کو استعمال نہیں کیا گیا کہ ان کو جیل میں ڈال کے استعمال کیا جائے عمران خان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. یہ عمران خان کا پیغام تھا, وہ میں نے آپ تک بھیج دیا. ہاں, اور آخری چیز عمران خان نے کہا ہے کہ جو 27 کا جلسہ پشاور میں ہونا ہے, میں چاہتا ہوں پورا پاکستان بھرپور طریقے سے, میں ڈائریکٹ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, میں ڈائریکٹ اپنے قوم کو کہہ رہا ہوں, پورا پاکستان اس کے اندر حصہ لے. اور آپ ہاں, اور پارٹی کو بھی یہ بھی کہا ہے کہ سارے متحد ہو کر آپ فوکس کریں 27 کے لیے. بس یہ ان کا پیغام. مہربانی. میڈم سوال یہ ہے, میڈم سوال نکالو بھائی, راستہ کھولو, کھل جاؤ بھائی جان, کھل جاؤ, راستہ کھولو بھائی جان, راستہ کھولو میرے بھائی, آرام سے راستہ کھولو بھائی جان.